محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے آ گئے ہیں ایک پیارا سا واقعہ لے کر کے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، بڑا ہی پیارا اور مزیدار واقعہ ہے۔ چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری کا قصہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک نہایت سبق آموز اہم واقعہ ہے جو قرآن مجید اور دیگر تاریخوں حوالوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے آزاد کر کے سرزمین مقدس کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس قصے کا مرکزی کردار سامری نام کا ایک شخص تھا جو قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، لیکن حقیقت میں وہ دل پرستی کرتا تھا اور گائے کی پوجا کو پسند کرتا تھا۔ سامری کا پس منظر: سامری ایک چالاک اور مکار شخص تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا لیکن اپنے دل میں شرارت اور فریب چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا عقیدہ مشرکانہ تھا اور وہ گائے کی پوجا کرنے والوں والی قوموں سے متاثر تھا۔ سامری کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح بنی اسرائیل کو گمراہ کیا جائے اور انہیں دوبارہ پرسی کی طرف لے جایا جائے۔ بنی اسرائیل کی رہائی اور سامری کا کردار: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور انہیں دریائے نیل کے پار لے گئے تو یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی، لیکن بنی اسرائیل اپنی عادتوں سے باز نہ آئے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے۔ دریائے عبور کرنے کے بعد، دریائے نیل پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل ایک ایسے قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دو ان کے پاس جیسے ان کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے شکر گزار بنو جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ سامری اس موقع کے تلاش میں تھا بنی اسرائیل کو گمراہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اور 40 دن وہاں قیام کیا تو سامری نے اپنے منصوبے میں پر عمل کیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا اپنے زیورات میرے پاس جمع کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنے زیورات سامری کو دے دیے اور سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل کا بت بنایا۔ سامری نے اپنی چالاکی اور شیطانی عقل سے ایک اور کام کیا۔ اس نے کچھ خاص مٹی اس بچڑے میں ڈال دی جس سے اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھایا تھا۔ اس مٹی کے ڈالنے سے وہ بچڑا بولنے لگا اور اس میں جان جیسی حرکت پیدا ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور سامری نے انہیں بہکایا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جو پہلے ہی سے کمزور ایمان والے تھے سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تمہاری آزمائش ہے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سخت ڈانٹا اور پوچھا تم نے میرے بعد کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو بھلا دیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا میں نے انہیں روکا تھا لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانے اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بڑی بہادری سے جواب دیا میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لی اور اسے بچڑے میں ڈال دیا جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی اس لیے میں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی بات سن کر فرمایا جا اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو تنہا رہے گا اور لوگوں سے کہے مجھے مت چھو۔ سامری قصہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے بعد سامری کو ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی۔ جو بھی اسے چھوتا وہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ سامری لوگوں سے دور بھاگا پھرتا اور چیخا تھا مجھے مت چھونا۔ لوگ بھی اس سے دور رہنے لگے۔ وہ تنہا رہ گیا اور جنگلوں میں جا کر بے بسی اور ذلت کے ساتھ مر گیا۔ بنی اسرائیل کی توبہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے گناہ پر شدید ڈانٹا اور ان سے توبہ کروائی۔ انہوں نے بچڑے کو توڑ کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی اور لوگوں کو حکم دیا وہ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے ان پر کئی آزمائشیں آئیں۔ اس واقعے سے سامری کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی کمزوری انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی، دوسری بات یہ کہ شیطانی وسوسے اور فریب انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکتی ہے، تیسری بات اللہ کی نافرمانی کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں، چوتھی بات ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ قصہ ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی بدعت یا گمراہی سے دور رہنا چاہیے۔ سامری کی طرح کا انجام کسی بھی انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔